تیسرا پوائنٹ بھی بڑا اہم ہے. اچھا اس کے لیے میں چاہوں گا مفتی عبداللہ منہاج صاحب ذرا وہ شیئر کر دیجئے. ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے اور یہ ویڈیو اس پر ٹویٹر پہ بھی کچھ لوگوں نے شیئر کی ہے, اور اس میں ایک ویڈیو میں نہیں چلاؤں گا, البتہ وہ بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا, اور وہ بات یہ ہے, یہ بہت چھوٹا ہے, تھوڑا سا اس کو بڑا کریں تاکہ پڑھنے میں آ جائے. ہاں جی جی جی, یہ بس اتنا ہی رکھیے گا. ایکس مسلم مرتد ساحل نے ایک ویڈیو بنائی ہے, اور اس ویڈیو میں اس نے ایک عبارت کا حوالہ دیا ہے, اور یہ عبارت در مختار کی ہے. الدر المختار ایک کتاب ہے جو افتاء کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھائی جاتی ہے. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ فقہ کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں, وہ فرشتوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے, قرآن کی نازل اللہ کی نازل کردہ نہیں ہے. انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں کچھ چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں, اور جو چیزیں غلط ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے, ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا. لیکن اس تعلق سے اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ سامنے والا لوگوں کو دھوکہ دے. اور اس شخص نے یہ کیا کہ یہ عبارت اٹھائی, یہ ٹیکسٹ اٹھایا, اور یہ ٹیکسٹ دراصل اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کچھ لوگ جمع ہوں اور آپس میں ان میں اختلاف ہو جائے کہ بھئی امامت کون کرے گا, آگے کون بڑھے گا امامت کے لیے, تو اب اس کا کیا اسٹینڈرڈ اور کیا معیار ہونا چاہیے. تو وہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ بھئی اگر سب لوگ نیو مسلم ہیں تو سب سے قدیم جو اس نے اسلام قبول کیا وہ کرے گا امامت. پھر اس کے بعد یہ بھی کہ بھئی جو سب سے اچھا پڑھنے والا ہو, جو سب سے زیادہ علم والا ہو. آگے چل کر تھوڑا سا اس کو نیچے کریں, اگلے صفحے پر لے آئیں. آگے چل کر اس میں کچھ باتیں ایسی بھی لکھی ہیں, مثلا یہ لکھا ہے کہ پھر وہ کہ جس کا سر سب سے بڑا ہو, ثم الاکبر رأسا والاصغر عضوا, اور جس کا عضو چھوٹا ہو. اچھا یہ عبارت اوپر ٹیکسٹ میں ہے, اور اس کا جو اس سے جو غلط فہمی پھیلائی گئی وہ یہ کہ جس کا ذکر چھوٹا ہو وہ دراصل امامت کا زیادہ حقدار ہے. اب یہ جو کتاب ہے الدر المختار, یہ اکیلے نہیں پڑھائی جاتی, بلکہ اس کے نیچے جو اس کا حاشیہ ہے الرد المختار, اور اس حاشیے کے لکھنے والے ہیں ابن عابدین الشامی. تو یہ دونوں چیزیں ملا کر پڑھائی جاتی ہیں, اور اس اوپر جو ٹیکسٹ ہے اس کا جو کانٹیکسٹ ہے یا اس کے جو معنی ہے وہ نیچے جو ٹیکسٹ ہے اس کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو ہاں بس نیچے کر دیجیے. جی ہاں, تو اب دیکھیں یہاں جو عبارت ہے نیچے لائن کے نیچے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كِبَرِ الْعَقْلِ بِمَعْنَى یعنی مع مناسبت الاعضاء له والا لو فحش الراس كبرا ولا كبرا والاعضاء صغرا كان دلاله على اختلال ترکیب مزاجه المستلزم لعدم اعتدال عقله. اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا اگر سر بڑا ہو اور دوسرے اعضاء یعنی ہاتھ پیر وہ اس کے مقابلے میں چھوٹے ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں اور اسی طریقے سے اپنی انٹلیکچوئل ایبیلٹی میں وہ ٹھیک ہے, مناسب ہے. یعنی یہ اس سے مراد وہ خاص عضو نہیں ہے بلکہ عام اعضاء ہیں, جسم کا کوئی بھی عضو, یعنی وہ دیکھنے میں ایسا نہ لگتا ہو کہ سر بہت چھوٹا باقی پورا جسم بہت بڑا. اس کے بعد آگے انہوں نے لکھا ہے کہ وفی حاشیت ابی السعود وقد نقل عن بعضهم في هذا المقام ما لا يليق ان يذكر فضلا عن ان يكتب. حاشیہ ابو سعود میں یہ بات لکھی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس جگہ ایسی باتیں ذکر کر دی ہیں کہ جن کو زبان پر بھی نہیں لانا چاہیے, چاہے جائے کہ ان کو لکھا جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگوں نے اس سے یہ جو والاصغر عضوا ہے اس سے یہ سمجھا کہ اس سے مراد وہ عضو خاص ہے, اس کے چھوٹے یا بڑا ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ بات ہے کہ جس کو زبان پر بھی نہیں لانا چاہیے, چاہے جائے کہ اس کو لکھا جائے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ در مختار میں یعنی اوپر جو ٹیکسٹ ہے مین پرائمری, اس میں جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس سے مراد عضو سے مراد وہی عضو ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس کو غلط سمجھا اور اس غلط سمجھنے کی ہم اتباع کریں, اس کو مانیں, اس کو تسلیم کریں اور اس کو یہ سمجھیں کہ فتویٰ اسی کے اوپر ہے اور مفتی صاحب یہی پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ آپ کی فکری قلاشی ہو سکتی ہے, یہ آپ کی انٹلیکچوئل بینکرپسی ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ جھوٹ کا سہارا لے کر دوسروں کے اوپر یہ الزام تراشی کریں گے, عبارتوں کو ڈسٹورٹ کریں گے اور اپنے اندھ بھکتوں کو غلط طریقے سے اس عبارت کا معنی سمجھائیں گے,
تو ظاہر ہے کہ کنٹرول تو کسی پر نہیں ہے، لیکن آپ یو آر ایکسپوزنگ یور سیلف، آپ اپنے آپ ہی کو ایکسپوز کر رہے ہیں. لیکن ایک اصولی طور پر میں ایک بات بتا دوں آپ حضرات کے سامنے کہ جو میں نے شروع میں بھی کہا کہ فقہا کی یہ جو عبارتیں ہوتی ہیں یہ قرآن اور سنت کے اوپر 100% ڈیپینڈ کریں ایسا نہیں ہے. بہت سی چیزیں اپنے اجتہاد سے بھی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں اپنے ماحول کے اثر سے ہوتی ہیں. اب یہ جو پوری بات انہوں نے ذکر کی ہے ان میں سے 2-3 باتیں کہ سب سے آگے جانے کا یعنی امامت کرنے کا حقدار کون ہے، تو حدیث سے اتنا ثابت ہوتا ہے، وہ بعض روایات سے، کہ بھئی جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو وہ حقدار ہے. کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو سنت کا سب سے بڑا عالم ہو وہ حقدار ہے. بس اتنا ہی ہے. اس کے بعد جتنے اسٹینڈرڈز ہیں وہ بہت سارے کے سارے فقہا نے اپنی رائے اور اپنے اجتہاد سے ذکر کیے ہیں. کچھ چیزوں کو امت نے قبول کیا اور کچھ چیزوں کو دیوار پر دے کر مارا. یہ امت اتنی بانج اور قلاش نہیں ہوئی ہے کہ کچھ بھی کتاب میں لکھ دیا جائے اس کو قبول کر لے. تو ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے کہ ہم فقہا کی عبارتوں کو جانچتے ہیں، اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہیں تو ان کو لیا جائے گا، اور قرآن اور سنت کے اگر خلاف ہیں تو ان کو دیوار پر مار دیا جائے گا. لیکن ہم کرسچنز اور ہندوؤں کی طرح نہیں ہیں کہ اگر کوئی عبارت یا کوئی چیز، کوئی ٹیکسٹ ہماری کتابوں کے اندر ایسی آ گئی کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یا ہمارے مزاج کے خلاف ہے تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں یا اس صفحے کو ہم اڑا دیں، بلکہ ہم اس کو باقی رکھتے ہیں. اور یہی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے اور اس کے اوپر گفتگو کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ غلط بات یہاں لکھی ہوئی ہے، اس کو نہیں لینا ہے. تو جس کلاسیکل کتاب میں وہ عبارت ہے اسی کتاب میں نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جن لوگوں نے اس کو غلط سمجھا ہے اس غلط سمجھ کا ذکر بھی نہیں کیا جانا چاہیے، چاہے جائے کہ اس کو لکھا جائے. تو یہ 3 پوائنٹس تھے. میرے ساتھ مفتی عبداللہ منہاج صاحب ہیں، علی رضا خرم صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے ایک نالج اسلام صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہلا وسہلا. کیا حال چال ہیں آپ حضرات کے؟ وعلیکم السلام الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی علی رضا صاحب، آج تو بڑے دن کے بعد آپ تشریف لائے ہیں، کیا کہنے؟ جی مفتی صاحب معذرت چاہتا ہوں، بہت غیر حاضری ہیں، اور جو 3 نقطے آپ نے سامنے رکھے تینوں ماشاءاللہ بہت قابل غور ہیں، اور تینوں کے اوپر جو آپ کی تجویز ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ قابل ہے، کہ جیسا کہ آپ نے دوسرے والے سے زیادہ قابل ہے. چاند والا وہ تجویز بڑی مزے کی ہے مفتی صاحب. اور بالکل میں بھی متفق ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمارے تمام پینلسٹ اور ہمارے تمام مسلمان بھائی اس بات پہ راضی ہوں گے، لیکن آپ کے اس جواب کے بعد ہمارے ہندو بھائیوں کے منہ ضرور لٹک گئے ہوں گے کہ جہاں پر پانی بھی نہیں ہے وہاں پر جا کے ہم اب رہیں گے کیسے. پہلی بات یہ کہ وہاں پر پہنچیں گے کیسے. آپ کی تجویز بڑی مزے کی. نہیں، بلکہ میں کام یہ کرتا ہوں کہ ہم تحریری طور پر یہ لکھ کے دینے کو تیار ہیں کہ ہم چاند پہ حملہ نہیں کریں گے. اور دوسری بات مفتی صاحب، یہ جو تیسرا پوائنٹ آپ نے رکھا کہ یہ ایسا کرتے ہیں، بعض تفاسیر کو بھی لے کے آ جاتے ہیں، تو اسی کانٹیکس میں میں چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی ساتھ شامل ہو جائے کہ کیا مسلمانوں پہ قرآن اور حدیث کے بعد جتنے بھی مفسر ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ تفاسیر کے اندر اختلاف آ جاتا ہے، تو کیا ہم پہ وہ تمام تفاسیر کو ماننا واجب ہے مسلمانوں پہ؟ بالکل نہیں. دیکھیے بہت سی تفسیریں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں علماء نے ڈکلیئر کر دیا کہ اس تفسیر کو تو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. یہ تو لیکن یہ بات ہے کہ کچھ تفسیریں ایسی ہیں کہ جو بہت معتبر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی ہر بات کو ہر حال میں قبول کرنا ضروری ہے. اسکالرز کا کام ہی یہ ہے کہ وہ یہ چیک کریں کہ یہ بات درست ہے یا یہ بات درست نہیں ہے. مثلا تفسیر ابن کثیر یہ ایک موسٹ آتھینٹک تفسیر ہے مسلمانوں میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد حدیث کے اوپر ہے. حدیث سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ تفسیر کی جائے. لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ مسلمان یا علماء جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر میں کوئی بات لکھی ہوئی ہو، وہ اس کو جانچیں پرکھیں اور اس کے بعد اس کو ریجیکٹ کر دیں کہ نہیں یہ قرآن کی دوسری آیتوں کے خلاف ہے یا دوسری حدیثوں کے خلاف ہے. چونکہ آفٹر آل ایک مفسر انسان ہوتا ہے، وہ قرآن کو جس طریقے سے سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اپنی رائے نہیں زیادہ اس میں گھساتا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہو سکتی ہے. کچھ تفسیریں ایسی ہیں کہ جن کو اوپر جو بالکل قابل اعتبار نہیں ہے. ان میں سے تفسیر مقاتل ابن سلیمان 6 جلدوں کے اندر یہ تفسیر ہے، سب جگہ ملتی ہے، چھپتی ہے. وہ اس لیے ہے اس میں اکثر روایتیں اسرائیلی ہیں، یعنی اہل کتاب سے لی گئی ہیں، ببلیکل نیریشنز جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتی ہے تفسیر. تو ایسی تفسیروں کے بارے میں ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، کہ نہ ہم اس کی تردید کرتے نہ تصدیق کرتے. لہٰذا اس تفسیر کو بنیاد بنا کر اگر تفسیر کوئی آدمی کرے گا، قرآن کی آیت کو سمجھے گا، تو وہ غلط ہوگا. اسی طریقے سے ایک کتاب ہے تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس. تو یہ کتاب بھی جس کے اندر
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف بہت سے اقوال منسوب کر دیے گئے کہ یہ ان کی تفسیر ہے، تو یہ بھی ناقابل اعتبار ہے، اور اس کے اندر بھی اکثر روایتیں ایسی ہی ہیں کہ جن کا کوئی نہ سر نہ کوئی پیر. تو ہمارے یہاں تو یہ بالکل ایک طے چیز ہے کہ کون سی کتابیں قابل اعتبار ہیں اور کون سی نہیں. جی میں بھی ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا حضرت آخری والے پر. جی یہ سوال مجھ تک بھی پہنچا تھا. سب سے پہلے تعجب تو یہ ہوتا حضرت کہ لفظ جو ذکر ہے کہ کہیں بھی اگر کسی بھی کتاب میں آ جائے تو ان کا ذہن وہیں کیوں چلے جاتا ہے. جس صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہا مفتی صاحب ہمیں تعجب یہ ہے کہ ان کو اس لفظ کا یہی ایک معنی کیوں نظر آتا ہے. نہیں، وہ لفظ تو ہے بھی نہیں وہاں پر. ہاں لفظ عزو موجود ہے، لفظ ذکر موجود نہیں ہے. جی جی تو اس ہاں یہ اصل میں لفظ وہ ہے بھی نہیں، لیکن اس پورے جسم کے اندر پارٹس آف باڈی کا وہی حصہ، اسی حصے کی طرف ان کی توجہ جاتی ہے. خیر ان کی ذہنیت کیسے پتہ چلتا ہے. دوسری بات حضرت انہوں نے عربی عبارت پڑھی، ایسا لگتا ہے ان کو کہ انہوں نے بہت بڑا تیر مار دیا. اصولی حضرت بات اگر دیکھی جائے تو یہ جو کتاب ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو اصل متن وہ تنویل الابصار کے نام سے ہے، اور اس کے بعد اس کی شرح حضرت الدر المختار کے نام سے، پھر اس کے بعد حضرت اس کا حاشیہ ہے رد المختار کے نام سے. اور ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جو افتاء کے درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے وہ رد المختار پڑھائی جاتی ہے، پورے مکمل حاشیہ اور پورے متن کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے. اور متون کے اوپر فتویٰ دینے سے منع بھی کیا جاتا ہے، بلکہ اگر اس فقط متون کو رکھا جائے گا تو افتاء کے رولز کے اندر اس سے فتویٰ بھی نہیں دیا جا سکتا، بلکہ فتوے کے لیے آپ کو شامی یعنی مکمل طور پر شرح اس کی اٹھانی پڑے گی. تو یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا. تو مسلمانوں کو بھی اور ہمارے سننے والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اصول یہ ہے کہ اصل میں وہ کتاب اور اس کی شرح مکمل سامنے رکھ کر پڑھائی جاتی ہے، اور ڈائریکٹلی کوئی اگر اس سے بات بیان بھی کرے گا تو قابل اعتبار ویسے بھی نہیں ہے وہ، اگر جو لکھی ہوئی کیوں نہ ہو. امپورٹنٹ، بہت اہم پوائنٹ. اچھا جی جی ایکنالوجی اسلام صاحب. جی مفتی صاحب، سب سے پہلے تو تمام ناظرین اور پینلسٹ کو سلام. اچھا رہی بات مفتی صاحب ساحل کی، تو اب کیونکہ وہ اس سب مسئلوں میں پڑ ہی گیا ہے، کیونکہ اس کی تھنکنگ ہی ایسی ہے کہ ان سب چیزوں کو ہمیں جو ہے وہ کہاں فٹ کرنا ہے، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میں کچھ پریزنٹ کرنا چاہوں گا اس کے لیے کچھ سورس، تاکہ وہ اس پہ بھی تبصرہ کرے اور وہ لوگوں کو بتائے کہ کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، تو وہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو دکھائیں. اگر میری اسکرین آ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا. جی اسکرین سامنے؟ جی ہاں جی. تو میں نے کھولی ہے یہاں پہ گروڑا پرانا. یہ پراناز میں سے ایک کتاب ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی. تو اس میں کیا لکھا ہے آپ کے سامنے میں پڑھوں گا نہیں، بس آپ وہ دیکھ لیں. اور میں چاہتا ہوں ساحل صاحب جو ہیں وہ اس پہ اپنا تبصرہ کریں، جس طریقے سے وہ فقہ کی کتابوں پہ کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ اس کو پڑھیں، پورے اس گروڑا پرانا کو پڑھیں، اور خود اس پہ بھی تھوڑی سی ایک دو سٹریم جو ہے وہ کر لیں، کیونکہ میں پڑھنے نہیں والا کیا لکھا ہے، جو لکھا ہے آپ کے سامنے میرے خیال سے پڑھ ہی لیں. جب وہ پڑھ کے نہیں حضرت، جب وہ پڑھ کے سوال کر تو پڑھ لیں ادھر بھائی، تاکہ جو ہماری آڈینس ان کے سوال تو پتہ چل جائے. ہاں پڑھ ہی لیں. لکھا یہ ہے کہ the scrotums are of equal size, he shall be a king. If the scrotums hang loose, he will live 100 years. If the scrotum are lifted up, the man shall be long lived. If they are rough, the man become a lord. If they are grey, the man is poor. And if they are dirty in appearance, the man enjoys happiness. اس کے آگے میں نہیں پڑھوں گا، بس پلیز یہ کامیڈی نائٹس ہو جائے گی. مجھے معذرت کریں، میں اس کو شیئر بھی کرنا نہیں اب مناسب سمجھتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ساحل صاحب کو ایک ٹاپک دے دیں، ان کو بھی تھوڑا اور سپر چیٹ مل جائے. جی 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 اس پہ بھی اسٹریم کر دیں. جی مفتی صاحب، میرے خیال سے علی رضا بھائی کو یہ ٹرانسفر کریں. علی رضا بھائی صاحب اس پر جو ہے ایک اسٹریم ہونی چاہیے. بالکل 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 میں بالکل. جی ہاں، تو یہ بڑا یہ زبردست آپ نے اقتباس نکالا ہے، تو بھائی اس کا بھی دفاع کریں لوگ. آخر بتائیں کہ آپ کے یہاں کیا سسٹم ہے، کہ کون سی کتاب آپ کے یہاں قابل اعتبار ہے اور کون سی نہیں، اور کیوں؟ ہمارے یہاں تو پورا سسٹم ڈیولپڈ ہے. مفتی صاحب قابل اعتبار ہو یا نہ ہو، میرا ایک سوال ہے. اگر کوئی غریب تھا، جس بندے نے یہ کتاب لکھی نا، اس نے کیسے چیک کیا کہ یہ جو اس کا پارٹ تھا وہ کیسا دکھتا تھا؟ مطلب الگ الگ لوگوں کے پارٹ اسے چیک کیے ہوئے ہیں. مطلب میرا سمپل سا سوال ہے، مائنڈ بلون. جی جی